صاحب العصر والزمان ارشاد فرمائے کہ بنت پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بہترین نمونہ عمل کھولنے کا وقت نہیں ہے، دقیق خود احساس کیجیے گا جس امام نے آ کے پوری دنیا پہ عدل کی حکومت قائم کر دی، ظلم و جور اور بربریت کا خاتمہ ہو، فساد اور یہ جتنی برائیاں ہیں معاشرتی یا حقوقی یا معاشی، یہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس زمانے میں جس امام نے یہ عدل کی حکومت قائم کرنی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بہترین نمونہ عمل پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بطور اسوہ متعارف کروایا گیا۔ کہیں کہا گیا کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نورانی اور برکت ہے۔ دین جس قیام کی مرہون منت ہے قیامت تک، دین باقی ہے اس قیام کی وجہ سے، اس قیام کو جو اپنے بھائی محمد انبیاء کے نام انی لم اخرج عاشرا ولا بکرا ولا مفسدا ولا ظالما، یہ چار چیزوں کی نفی کرنے کے بعد یہ چار کام حسین کرنے کے لیے نہیں نکل رہے، بلکہ حسین علیہ السلام کیوں نکل رہے خود فرماتے ہیں بل انما خرجت لطلب اصلاح امتی رسول اللہ، جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اب وہ اصلاح کس طرح کرنی ہے خود آقا فرمائے وَأَسِيرُ بَصِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، میں اس قیام میں اپنے نانا رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کروں گا اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ عمل کروں گا۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ عمل کروں گا۔ امام زمانہ فرماتے جب میں قیام کروں گا تو میں اپنی جدہ فاطمہ زہرا کی سیرت پہ عمل کروں گا۔ یعنی قزوین کے شیعوں نے امام علیہ السلام کو خط لکھا کہ ابن ابی غالب اور شیعوں کی ایک جماعت آپ کی یعنی بابا کی وصایت اور آپ کے بابا کے بعد آپ کے جانشین ہونے کی ساتھ اختلاف کرتی ہے، وہ تسلیم نہیں کرتی۔ تو اس خط کے جواب میں امام علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کیا، بتایا کہ فطرہ فساد بھی ہوگا، ضلالت گمراہی بھی ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد یہ جملے فرمائے کہ یاد رکھ لو میں جناب میرے لیے بہترین اسوہ حسنہ میری جدہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے کیوں فرمایا کہ میرے لیے بہترین اسوہ حسنہ رسول اللہ کی بیٹی ہے؟ کیوں نہیں فرمایا میرے لیے بابا علی کا اسوہ حسنہ؟ کیوں نہیں فرمایا میرے لیے اپنے جد حسن مجتبیٰ کا اسوہ حسنہ؟ کیوں نہیں فرمایا میرے لیے جد حسین کا اسوہ حسنہ؟ کیوں فرمایا صرف جناب صدیقۃ الکبریٰ کا نام لے کے کہ جناب صدیقۃ الکبریٰ کا ہی اسوہ حسنہ میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے؟ اس لیے کہ بعد از پیغمبر امت مسلمہ گمراہ ہوئی اور انہوں نے بھی انکار کیا کہ آپ کا کوئی جانشین نہیں تھا، تو امام نے اپنے آپ کو صدیقۃ الکبریٰ کے اسوے کا پابند قرار دے کے بتایا کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے جانشین کے منکر ہو رہے ہو تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو رسول اللہ کے بعد
توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک تو یہ نقطے کی طرف توجہ تھی۔ دوسرا، باشیوں نے آپ کی امامت کو قبول نہیں کیا اور امام کی امامت کو قبول نہیں کیا۔ امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں اسی خط میں یہی باتیں لکھی، اگر میں کر سکتا تھا یا مجھے اس چیز کی اجازت ہوتی تو ایسا کام کرتا کہ تو پر حق مکمل واضح ہو جاتا۔ اور جو ہمیں کہا حق شاز امامت کے ساتھ مولا کائنات نے اپنا حق منوانا ہوتا تو کوئی رکاوٹ تھی؟ کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ جناب صدیقۃ الکبریٰ نے ابھی بددعا کے لفظ نہیں کہے تھے، اتنا فرمایا تھا کہ چھوڑ دو نہیں تو میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ تو تاریخ میں درج ہے سینے میں کہ مدینہ کی مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی تھی کہ گھوڑا سوار نیچے سے دوڑاتا ہوا گھوڑا گزر جاتا۔ یہ آزاد کے آسان نمودار ہو گئے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جو بی بی کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے۔ اگر اس اختیار کے مطابق آقا امیر المومنین نے اپنی امامت تسلیم کروانی ہوتی، جناب صدیقۃ الکبریٰ نے یہ بنوانا ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ اسی طرح امام زمانہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے امامت کے عنوان کو اس عنوان سے بنوانا ہوتا تو کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن تمہارا امتحان کیسے ہوتا اور تمہارے لیے ذرا بھی شک باقی نہ رہتا۔ لیکن میرے لیے حضرت فاطمہ زہرا کا نمونہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کو رسم کر لیا گیا تو بھی آپ نے خلافت کو حاصل کرنے کے لیے غیر معمولی یعنی اعجازی سسٹم کو استعمال نہیں کیا، غیر معمولی اسباب کا سہارا نہیں لیا، اور میں بھی انہی کی پیروی کر رہا ہوں۔ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے غیر معمولی چیزوں کا سہارا نہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام